بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زمرد بنری اور پروگرام ہے پردیسہ درنگ۔ پردیسہ درنگ ہر سیٹرڈے کو کیٹو ٹی وی دبئی اسٹوڈیو سے لائیو دیکھتے ہیں، دبئی ٹائم 5 سے 6۔ یاسر صدیق صاحب اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں، لیکن وہ 2-3 دن سے بیمار ہے، وہ نہیں آئے۔ تو آج میں کوشش کر رہا ہوں، یاسر صدیق صاحب کی طرف تو میں پروگرام نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس میں ہم ہمارے پردیسی جو ہیں ان کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں، جو یہاں کونسلیٹ، ایمبیسی یا کوئی اور جو بھی انفارمیشن ہو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پردیسہ درنگ کے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو یہ انفارمیشن مہیا کر دیں۔ تو ناظرین، آج میرے دوست، میرے کولیگ خیبر ٹیلی ویژن اور اے بی ٹی خیبر، خیبر مڈل ایسٹ، خیبر نیوز، کیٹو ٹی وی کے اسٹار آصف یوسف زئی صاحب جو پروگرام مینیجر ہے، اور آج وہ میرے پروگرام میں مہمان ہیں، اس لیے کہ وہ آئے ہیں پاکستان سے، تو یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پشاور ایئرپورٹ پہ یا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یا دبئی پہ مطلب کس طرح وہاں پہ لوگوں نے ہینڈل کیا ہے، اور پھر یہاں پہ کس طرح کا ماشاءاللہ دبئی میں تو جو بھی آتے ہیں تو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں۔ اور جب یہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویلکم بھی کر کے کچھ چاکلیٹ اور ٹافیاں بھی دیے اور ساتھ میں موبائل سم بھی دے دیا تھا۔ آصف صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کرتا ہوں پروگرام تھینک یو زمرود صاحب، تھینک یو ویری مچ، تو شکریہ۔ پردیسہ درنگ میں ہم یہاں جو مسافرین ہیں ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے پرابلم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ آئے ہیں تو کیا فرق آپ نے محسوس کیا پاکستان کے اداروں میں، وہاں کے زمرود صاحب، میں یہی مطلب اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ 3rd ٹائم ہے میرے دبئی آنا، یعنی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دنیا بدل چکی ہے اور انسانیت کے لیے اب آسانی پیدا کر لیا لوگوں نے۔ اب اس ٹائم 2021 میں آیا ہوں تو دبئی ایئرپورٹ میں بہت اچھی طریقے سے ویلکم ہوئی، اور کرونا کا جو ٹریس ہے کرونا وہ بھی بہت وہ بھی فری میں انہوں نے وہ بھی فری میں ہو گیا، اور ساتھ ایئرپورٹ میں امیگریشن والوں نے نہ کچھ سوال پوچھا ہے کچھ، اور بہت اچھی اسمائل کے ساتھ اس نے ایک سم بھی مجھے دی، موبائل سم بھی ہینڈ اوور کر دیا، اور مطلب ہے کہ ایک شاندار ٹاپیاں تو ویسے بھی وہ لوگ دیتے ہیں، اور ٹاپیاں بھی ان لوگوں نے بہت، یہ تو مطلب ہے کہ اس دفعہ مجھے کوئی تکلیف، یعنی کوئی اس میں کوئی دقت مجھے نظر نہیں آئی۔ کیا پاکستانی ایئرپورٹ اور یہاں کے ایئرپورٹ میں کیا زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن مجھے پاکستانی ایئرپورٹ میں بھی کوئی مطلب کہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک تو ہم ٹیلی ویژن سے تعلق رکھتے، آپ کے واسطے بھی بہت زیادہ اور لوگ جانتے بھی ہیں، تو وہاں جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ مطلب لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، تو جتنے بھی میرے ساتھی کے قریب ساتھی اور لوگ ہیں، ویسے بھی پشاور کا ایئرپورٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں دنیا بھر میں سب سے سخت ترین ایئرپورٹ ہے چیکن کے لحاظ سے، لیکن وہاں میں بھی حالات چینج ہے اب، اور بس صرف یہ ہے کہ آنے کے لیے 2 کورونا ٹیسٹ ہے، 2 کورونا ٹیسٹ وہ تو لازمی ہے سر، پہلے اور ایک ایئرپورٹ پہ ریپڈ ٹیسٹ۔ بالکل سر، وہ تو اس لیے لازمی ہے تاکہ آپ کی مطلب کہ آپ کے لیے، انسانیت کے لیے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے روک تھام کے لیے وہی ہے، تاکہ وہ بیماری تاکہ دوسروں کو نہ لگے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بیماری ہے، کرونا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے ٹیسٹ نہیں کرتے، یا ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا غلط ٹیسٹ، جتنی بھی اکثر اوقات جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں تو ان لوگوں نے 2 نمبر ٹیسٹ کروائے ہیں، اور پھر وہ توبہ ایئرپورٹ اس کو پکڑا اور پھر اس کو ڈیپورٹ کیا ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اوریجنل کام کرنا، جو بھی ہے اوریجنل، اور اگر آپ نیگیٹو ہو تو آ جائیے، پازیٹیو ہے تو پازیٹیو تو ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتر ہی ہوں گا۔ جو بیماری جس انسان پہ بھی آتے ہیں، مطلب ہے کہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ان میں اللہ تعالیٰ کی خیر ہوتی ہے، تو جو کچھ حقیقت ہے یا جو کچھ ہے انسان کی زندگی میں تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو زندگی ایک آزمائش ہے تو اس آزمائش سے گزرنا چاہیے، اور حوصلے جو ہے نا وہ بلند، جس طرح ہمارا امید، حوصلہ
ایک موٹو بھی تھا، جی جی، تو اسے کو فالو کرنا چاہیے اور آگے مطلب ہے کہ یہ آواز جو ہے ماشاء اللہ آپ کا بھاری آواز، بیس اس میں زیادہ ہے، تو یہ کوئی آپ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اچھا ٹھیک، اور یہ آواز سر آپ کی بھی بھاری ہے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے، اچھا اس پہ کام نہیں کرتے، اچھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے گلے میں 7 سر رکھے ہیں، اچھا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے لیے ہیں، اوکے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس چیز کو توجہ نہیں دی۔ اگر ہم اسی پہ کام کریں، ہمارا کام کیا ہے، بزنس پہ زیادہ تر توجہ دینا، پیسے کمانے میں لگے رہتے ہیں، تو اسی میں، لیکن ہم نے کبھی بھی آواز پہ کام نہیں کیا، تو یہ کام ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے بالکل۔ یہ اچھا آصف یوسفزئی صاحب، یہاں پہ ماشاءاللہ دبئی میں 1 اکتوبر سے ایکسپو 2020، یہ چونکہ ڈیو تھا لاسٹ ایئر 2020 میں، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے انہوں نے ڈیلے کر کے ابھی 1 اکتوبر 2021 ان کی لانچنگ سیریمنی ہے، اوپننگ سیریمنی ہے، کووڈ کی وجہ سے 1 سال ڈیلے ہے، لیکن یعنی ورلڈ لیول کا یہ ایک وہ ہے فیسٹیول ہے، اور اس میں پاکستان کا بھی بڑا خوبصورت پیویلین بنا ہے، اور اس میں نے سنا ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کا جو کلچر ہے وہ اس میں بھی ایک دکھایا ایک جائے گا۔ مہینہ انہوں نے کے پی کے لیے دیا ہے، ایک پنجاب کے لیے، ایک سندھ اور ایک بلوچستان، جی ہاں، اور پورا مہینہ 30 ڈے جو ہے جتنے ہمارے کلچرل پروگرام ہے وہاں پہ، میرے یعنی خیال میں جو بھی ٹریڈیشن ہے وہ پورے ورلڈ کو یہ دکھائیں گے۔ یو اے گورنمنٹ نے بھی بہت آسانی کر دی ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ ماسک کا مسئلہ بھی یہاں پہ کم ہو گیا ہے، میرے خیال میں نرمی کر دی تقریباً آپ اگر جائیں گے باہر یا سمندر کے کنارے تو ماسک کی ضرورت نہیں ہے، اپنے فیملی کے ساتھ اگر آپ گھومیں گے تو وہاں بھی ماسک کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کلب یہ وہاں پہ جائیں گے، یہ کیا ہے سپورٹس، یا آپ مطلب باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، یا مطلب ایک جم جاتے ہیں یا جم جا رہے ایکسرسائز ہیں، کے تو لیے جاتے وہاں ہیں یا بھی اسٹیڈیم ماسک کی، میں، ہاں، اور ویزی میں بھی ان لوگوں نے بہت نرمی کی ہے، پہلے مطلب کہ 40 تک ایج تک ویزی نہیں دے رہے تھے، اس سے اباؤ دے رہے تھے، اب میرے خیال میں ویزی بھی، اب انہوں نے کر دیا کہ بالکل سارے، تو یو اے ای گورنمنٹ نے بہت ایزی کی لوگوں کے لیے، اور یہ ایکسپو بھی آ رہا ہے، یہ ایکسپو، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عوام کے لیے بھی، ہمارے ایشیا کے لیے بھی جی جی بہت مطلب ایک تحفہ ہے جی جی یو اے ای گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ لوگ آئیں یہاں، ان کو انجوائے کریں۔ سر میں یہ کہوں گا کہ ایکسپو 2020 جو ہے نا، یہ دیکھیں انسان کو کیا چاہیے، ویسی بھی، اور یہ دنیا ویسی بھی ایک آزمائش ہے، میں نے ویسی بھی کہا، اگر آپ بعض لوگ پیسہ کماتے ہیں تو بینکوں میں رکھواتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہوئی ہے تاکہ ان کو دیکھ لیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں اٹریکشن کے لیے، اب یہ ساری دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ دبئی کی طرف آئیں گے، اور اسی طرح پاکستان میں بھی اگر گوادر بن گیا سپیک، تو یہ سارے میلے وہاں پہ شروع ہوں گے، انشاءاللہ۔ تو پھر میرے خیال میں ہر ملک میں بھی کمپٹیشن ہوگی، اور تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان پیویلین میں نے سنا ہے کہ اس کے علاوہ جو پاکستان کا ٹریڈیشن وہ تو ہے اپنی جگہ پہ، جو ہماری مصنوعات ہیں، یعنی سیالکوٹ میں سپورٹس یا سرجیکل چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں، تو وہ بھی آگے پورے پاکستان میں جو بھی ہے چاروں صوبوں کے جو بھی ہے وہ نمائش یہاں نمائشی ہے، اس کے علاوہ پورے ورلڈ سے لوگ آئیں گے، اور انہوں نے بعض کمپنیز کے لیے مطلب وی آئی پیز کے لیے یہ پاسپورٹ کے حوالے سے آپ کچھ، ہاں آپ اس دن کچھ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے الگ پاسپورٹ، جی 6 مہینے کے لیے الگ پاسپورٹ ہے، وہ ہے ہی پاسپورٹ، نامی پاسپورٹ اور ہے ہی پاسپورٹ، اس پہ ویزا لگے گا تو نہیں؟ جس طرح آپ ایئرپورٹ یا مطلب یہاں سے پاکستان جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ آپ کو ایگزیکٹ، پھر واپس آئیں گے تو انٹری، یہ ایکسپو 2020 کا یہ کوئی الگ جگہ ہے یہاں پہ؟ الگ جگہ، یہ دبئی سے تقریباً، دبئی میں ہے لیکن باہر ہے، سٹی سے باہر، تقریباً یہاں سے 1.5-2 گھنٹے کا رستہ ہے، خوبصورت ایک الگ دنیا انہوں نے بنایا ہے، اور وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دن میں آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو سر یہ مجھے بتائیں اس میں ہوگا کیا 2020 ایکسپو میں؟ لوگ تو بہت جانتے ہو، دیکھوں گے کہ یار 2020 یہ ایکسپو 2020 اس میں ہے کیا کچھ، یہ ہمیں تو اس میں یہ کہ ہر ملک کا الگ پویلین، جس طرح گلوبل ویلیج مطلب کافی عرصہ سے وہ چل رہا ہے، اور وہ بھی شروع میں 1 مہینہ، پھر 3 مہینے، ابھی وہ بھی 6 مہینے اکتوبر سے وہ بھی شروع ہو رہا ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ
40-45 ممالک جو ہے ان کے پویلین ہوتے تھے. تو پویلین یہ کہ وہ پویلین ایک یعنی اگر پاکستان پویلین ہے تو وہ ایک چھوٹا پاکستان. اچھا. پویلین کے اندر ساری مصنوعات جو ہے پاکستانی, کھانا پینا, ڈریسز, اس میں رقص بھی ہوگا, کوئی میوزک بھی ہوں گے, ساری چیزیں, میوزک ہر چیز پاکستانی آپ کو ملے گا. اچھا پاکستانی پویلین ہے, انڈین الگ ہے, مطلب کہ نیپال, بنگلہ دیش یا جتنی بھی ممالک گلوبل میں یہ کہ وہاں فزیکلی ہر چیز یعنی میوزک یا ساری چیزیں وہاں پہ فزیکلی, وہ یہاں پہ ہے کہ یہ ویڈیو چلائیں گے بڑے بڑے اسکرین پہ. اچھا بڑے بڑے اسکرین. کچھ یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ اسی ٹائم پہ وہ میوزک مطلب جو بھی ٹریڈیشنل میوزک ہے ہمارا, جس طرح کھٹک ڈانس ہے یا کوئی اور ڈانس ہے, دکھائیں گے, وہ دکھائیں گے. یہ لوگ دکھائیں گے نہیں, وہی آرٹسٹ آئیں گے, وہ آئیں گے فزیکلی وہ دکھائیں گے. لیکن کچھ چیز یہ ہے جو پاکستانی مصنوعات وہ وہاں اسکرین پہ بڑے بڑے اسکرین لگے ہوں گے, لوگ بیٹھے ہوں گے, وہ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کی خوبصورتی ناؤس ہوں گے, اور جو پاکستانی مصنوعات ہیں وہ بھی لوگوں کو وہ ایٹ اے ٹائم اس مطلب کہ لوگ ٹکٹ لیں گے کہ پاکستان کے پویلین میں جائیں گے. پورے ایکسپو کے لیے ایک ٹکٹ ہے. آپ اگر ایک دن کے لیے ٹکٹ لیتے تو 90 درہم. اچھا سر 90 درہم. آپ کسی بھی پویلین میں جانا چاہتے پورے پویلین یا ایکسپو. اچھا سر اس میں سارے شو ایٹ اے ٹائم شروع ہوں گے. جی جی, آپ کی چوائس آپ کی ہے, آپ پاکستانی پویلین جانا چاہتے ہیں یا آپ یو ایس پویلین جانا چاہتے ہیں یا مطلب ہے کہ یو کے والے پویلین دنیا مطلب. اور اس میں کتنے ممالک کا وہ لگ رہا ہے ایکسپو؟ یہ بہت سے زیادہ ممالک, لیکن ابھی ہماری ایک مہمان تھی, گیسٹ تھی, جو سوشل لیڈیز فورم کی پریزیڈنٹ ہے. تو یہ ہے کہ دبئی میں رش کی وجہ سے جو ہے وہ وعدے پورے نہیں ہوتے. وہ ہم کو انفارمیشن صحیح طریقے سے نہیں. مجھے ایم سی آر سے میسج آئے کہ وہ پہنچ گئی ہیں, ہماری گیسٹ آئی ہیں. اکیلی آئی کو شو ہے, خود دیکھتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. پردے صد رنگ آپ دیکھ رہے ہیں. بریک کے بعد شیرین دورانی جو ہماری پروگرام کی گیسٹ تھی, سوشل لیڈیز فورم دبئی کی یہ پریزیڈنٹ ہے. شیرین دورانی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم. السلام علیکم. اور لیٹ آئی ہیں تو یہ پہلے یہ ایکسپلین کر دے یا کیا کریں گے؟ روڈ پہ رش تھا, بہت زیادہ روڈ پہ رش, اس کے علاوہ آگے گاڑیاں سلو جا رہی تھی. تو وہ اگر بندہ 1 گھنٹہ پہلے نکلے تو پھر پہنچ سکتے ہیں. آپ نے مجھے ایمرجنسی میں سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان کونسلیٹ کیا پاکستانی بیسی کا پروگرام ہے, تو وہ اگر 5 بجے کا ٹائم ہے تو 6 بجے اگر پہنچ جائے تو ایشو نہیں ہے. نہیں, ایک تو آپ نے مجھے ایمرجنسی میں بلایا, دوسرا ہم اس وقت ریسٹورنٹ میں تھے, کھانا کھانے گئے تھے, پھر ریسٹورنٹ سے گھر جانا, تیار ہونا اور آنا. کوئی ٹفن وغیرہ ساتھ کھانا بھی لے کے آئی ہیں. اچھا اچھا, شیرین دورانی سوشل لیڈیز فورم کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ سوشل لیڈیز فورم کے زیر انتظام مطلب کیا کیا خدمات. مجھے تو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کونسلیٹ ایمبیسی سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں, ان کی جو بھی پرابلم ہے, اسپیشلی لیڈیز کے جو بھی ایجوکیشن کے حوالے سے یا ایڈمیشن کے حوالے سے کونسلیٹ ایمبیسی میں ان کے پرابلم, تو آپ کوشش کرتے کہ وہ پرابلم حل ہو جائے. تو سوشل لیڈیز فورم پہ آپ روشنی ڈالیے کہ یہ ہے کیا. سوشل لیڈیز فورم خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا, کیونکہ بہت ساری خواتین یہاں بیوائیں واپس ملک نہیں جانا چاہتی, ادھر ہی رہتی ہے, پھر ان کے بچوں کی پڑھائی کا معاملہ آتا ہے, اور اس طرح سے تو ہم ان کی ویلفیئر ایز اے سپورٹ یہ فارم بنایا گیا تھا. جتنی بھی خواتین تھی ہم سب اپنے پیسے اکٹھے کر کے ان کی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, خدمت کے لیے کیا کرتے تھے. تو پھر کئی سال ہم نے یہ کام کیے, بہت سارے کام کیے. اچھے لوگوں کو جابز ڈھونڈنا, ان کو ان کے لیے جاب لیس ہے, ان کو ان کے لیے جابز ڈھونڈنا. بہت سارے یہاں کے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, جو ہمارا ایک سرکل ہے, اس میں وہ ان کے ریکروٹمنٹ ایجنسی سے اور ان کے ساتھ کمپنیز کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں, تو وہ میں ان کو سی ویز فارورڈ کرتی رہتی ہوں, اور وہ آپ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کسی کے جاب کے لیے. تو یہ میرا کام ہے ہمارے سوشل لیڈیز فورم کا دراصل, مگر میں ہی کرتی ہوں زیادہ تر. تو پھر وہ گورنمنٹ نے, یہاں کے دبئی کے گورنمنٹ نے کہا کہ ابھی یہاں کوئی لوگ چیریٹی نہیں کریں گے, جو چیریٹی آرگنائزیشن الاؤڈ نہیں ہے بالکل بنی ہوئی ہے وہی کریں گے, عوام نہیں کریں گے.
تو تب ہم تو بہت زیادہ رولز ریگولیشن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, تو بس پھر میں نے اسٹاپ کیا, سب خواتین کو بتا دیا. ہم نے کوئی 13 ڈیڈ باڈیز بھجوائی ہیں, تو ایک ڈیڈ باڈی پہ 4020 درہم خرچہ آتا ہے. یہ ڈیڈ باڈی میں میل بھی, صرف فیمیل ہے کہ میل بھی ہے؟ کوئی بھی ہو. اچھا, اور آپ لوگ جو ہے نا اتفاق سے سارے میل تھے, اور ان میں جاب وغیرہ جو آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں صرف فیمیل کے لیے کہ میل کے لیے بھی؟ سب کے لیے, سب میل کے لیے, فیمیل کے لیے. اگر کوئی فیمیل ہے, ان کا جوان بچہ ہے, پڑھ لکھ کے آیا, پاکستان سے آ گیا, ان کے لیے, سب کے لیے, سب کے لیے پاکستانی اوورسیز پاکستانی ویسے کے بھی. سر نام تو لیڈیز سوشل لیڈیز فورم ہے, لیکن ان کا زیادہ تر کام یہ ہوا فیمیل کے لیے ہے, لیکن اگر میل مجبور ہے, مطلب کہ بونس میں اگر کوئی میل آ گیا تو ان کے لیے بھی سب کے لیے کرتے ہیں, مگر ہے سوشلائزنگ صرف خواتین کے لیے ہے. تو ان میں سے ایک باڈی جو تھی وہ ریبیز تھی, وہ راس الخیمہ میں کسی کو کتے نے کاٹا تھا, ایک سرائی کی تھا, تو وہ بہت زیادہ خراب کنڈیشن میں تھا. تو اس کے بھجوانے پہ ہمارا کوئی 13,000 خرچہ آیا ہے, اور اس میں بہت زیادہ ہم کونسلیٹ کے پاس جانا, ہیلتھ اتھارٹیز کے پاس جانا, اور بہت زیادہ وہ مشکل کام تھا. اس کے علاوہ خواتین کی سوشلائزنگ کے لیے ہم ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں, تو کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, آپ بھی اس میں ہوتے ہیں. جی سر اس نے بات کی کہ اس نے مطلب کتے نے کاٹا تھا, وہ کتے کے خلاف کوئی کیس, یہاں تو عربی قانون بہت سخت ہے نا, تو اس کے خلاف کوئی کیس ہوا, کتے کو کیا سزا ملی؟ کو تو یہ لوگ پکڑ کے شوٹ کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں, بس کتا غائب ہو جاتے ہیں. ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ دس پہلے ونی داڑھلے شوئے دن زان ساتا, تو اچھا اس کو شوٹ کر دیا, کوئی علاج ملا نہیں, پتہ نہیں کیا کر دیا, مگر کتے غائب ہو جاتے ہیں. یہاں درخواست نہیں کی؟ نہیں, ہم نے لوگوں کو اویئرنیس کے لیے کہا کہ آپ لوگ ایسے جانوروں سے بچے رہیں. یہاں پہ جانوروں کے بھی پاسپورٹ بنتے ہیں, وہ مجھے پتا ہے, کیونکہ میرے بیٹے نے چھوٹا وہ اس نے لایا تھا کتے کا بچہ. ہمارے گھر میں بلیاں ہیں, ان کے باقاعدہ پاسپورٹ ہے. جو آنر ہے جن کے پاس ہے یہ, تو ان کو مطلب پھر وہ سزا ملتی ہے, ان کی ویکسین ہے وہ بھی لگاتے ہیں, ان کی میڈیسن, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. جی, میرے گھر میں بلیاں ہیں, تو بلیوں کے پاسپورٹ ہے, ان کے نام ہے, اور ان کو ہر 3 مہینے میں. بلیوں کی تعداد میرے خیال میں زیادہ ہیں. ویسے خواتین بلیاں بہت زیادہ شوق سے, مرد ذات نہیں شوق سے وہ نہیں کرتے بلیوں کا, لیکن بلی جو ہے نا, جتنے بھی میں نے سنے ہیں نا, وہ خواتین زیادہ تر. مگر ہمارے گھر میں جو بلیاں ہیں, تو میری بیٹیاں بھی بہت پیار کرتی ہیں, مگر میرے بیٹوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہے. اچھا, ان کے ساتھ وہ ایک ہم تو کتوں سے زیادہ شوق کرتے ہیں, بلیوں سے بہت کم رکھتے ہیں. جی اچھا, اس کے علاوہ یعنی آپ نے کہا کہ ڈیڈ باڈی آپ نے اس پہ مطلب 4,500 کا خرچہ ہے. تو اچھا, وہ ریبیز والی کی میں بات کرنا چاہوں گی, تاکہ پاکستان میں لوگ دیکھیں نا, ان کو یہ اویئرنیس ہو. تو وہاں کے وہ جو ان کی فیملی تھی ٹوٹلی ان ایجوکیٹڈ تھی, وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں سوری بہت زیادہ غم میں تھی, اور بہت زیادہ وہ جذباتی ہو رہے تھے, جلدی سے ہمارے مردے کو بھیجو. ان کو ہم سمجھا کے تھک گئے کہ اس کو بہت خراب بیماری لگی ہوئی ہے, آپ لوگ اس مردے کے پاس جاؤ گے, اب سب بیمار ہو جاؤ گے. مگر وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ نہیں, بس ہمیں ہماری ڈیڈ باڈی چاہیے. وہ تو یہاں کی گورنمنٹ یہ بھی الاؤ نہیں کرتے, نہیں الاؤ کر رہے تھے, اسی لیے تو اتنا زیادہ خرچہ آیا, اتنی زیادہ محنت ہوئی. سر جو بیماری ڈیڈ باڈی جو ہے, اسے میرے خیال میں جب بندہ مر جاتا ہے تو اسے بیماری میرے خیال پھر تو نہیں ہوتی, کیونکہ اسی باڈی سے کچھ نہیں, جیسے کہ کرونا کا ہے تو لوگوں کو نہیں ملنے دیتے نا, ادھر ہی لپیٹ کے دفنا دیتے, انہی کپڑوں میں وہ بیڈ کی چادر. ان لوگوں کو یہ بھی جلدی تھی کہ ہمارے مطلب کہ ڈیڈ باڈی کو جلدی بیچ دیں, تاکہ جلدی سے دفن کر لے, تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. اور یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ بخش دے. اچھا, وہ سنا ہے اس کو اندر سارے آرگنز نکال دیتے ہیں پوسٹ مارٹم میں, اور اس میں کیمیکل بھر دیتے ہیں, اور روئی بھر دیتے ہیں. تو اور اگر دیکھیں نا, حدیث شریف بھی ہے کہ جدھر بندہ مر جائے ادھر ہی اس کو دفن کیا جائے.
तो बस अल्लाह ताला ने जिधर उसको मौत दी उधर ही दफन कर देना चाहिए। ये डेड बॉडीज लेके जाना अच्छी बात नहीं है। डेड बॉडी जो है PI जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो तो फ्री में ले जाते हैं, लेकिन जो और खर्चा है उसी पे जी, मतलब और जो उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो कार्गो है, जो बॉक्स बनता है उसका खर्चा है, वो जो डेड बॉडी का वजन है, बंदा जब जिंदा है अगर 50 किलो है तो मरा हुआ फिर 100 किलो का हो जाता है। पता नहीं ऐसे क्या बात तो है। सर ये अवेयरनेस लोगों में कैसे आएगा सर? जहाँ भी बंदा मर जाए वहाँ भी बस दफना दे। अब वो उसके लिए ये है कि इस्लामिक स्कॉलर हो वो समझा दे लोगों को कि जहाँ भी मर जाए वहाँ दफना दे। तो श्री दुरानी की एक और दोस्त है वो भी पहुंची है, वो भी सर आप मुझे इजाजत दें कि मैंने थोड़ा सा काम भी है, जाना है बाहर, कुछ अपने लिए शॉपिंग भी करना है। ब्रेक ले लो। हाँ सर मैं 2 मिनट है, 2 मिनट आप मैं यही कहूँगा कि मैंने जाना है, कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। मैडम आपकी इजाजत हो तो मैं भी चला जाऊंगा वैसे ही बाहर, और मेरी सेहत के लिए भी दुआ कर देना, ऐसा ना हो कि मुझे भी कोई कुत्ता ना काट ले। यहाँ नहीं है कुत्ते, यहाँ पे यहाँ जो कुत्ते थे ना वो भाग गए, मेरे आने से बहुत से कुत्ते जो है ना वो चले गए, और मैं अपने साथ दवाई लेके आया हूँ अपने चैनल से। मेरा एक साथ जी है, उसने मुझे एक बोतल दिया हुआ है। अच्छा। उसने कहा अगर कोई आपको मतलब कि काटने की कोशिश करे ना तो ये स्प्रे लगाया करो ना वो तो मैं बस सुबह सवेरे सर थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत मैंने आप लोगों के साथ गपशप लगा ली, उसके लिए माजरत ख्वाह अगर कोई गलती हुई मुझसे। बहुत अच्छा लगा आपकी हल्की फुल्की गपशप। ये लगाना चाहिए सेहत के लिए। और क्या मैसेज होगा आपका हमारे नाजरीन के लिए? बस यही है कि बस एक दूसरे का ख्याल रखें, और जिस मुल्क में रहें उस मुल्क का कानून आप लोग फॉलो करें। बस यही एक मेरा मैसेज है, और इंसानियत की खिदमत करें, किसी का दिल आज़ारी ना करें, बस यही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने साथ दिया प्रोग्राम में। नाजरीन वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ इंशाअल्लाह। जी नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। आप देख रहे प्रोग्राम परदेस सदरंग K2 टेलीविज़न दुबई स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से सवाल भी कर सकते हैं। सोशल लेडीज़ फोरम की एक और मेंबर साजिदा रशीद जो है वो पहुंच गई है। रश में वो रश बहुत ज़्यादा है, और 3 बजे के बाद वैसे ही रश बहुत ज़्यादा होता है। तो साजिदा रशीद आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मददू किया यहाँ पर, और अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आप जैसे लोग हमें प्रमोट कर रहे हैं। और शरीफा जी जो हमारी माशाल्लाह यहाँ यूँ ही मत इतनी मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह से लोगों की खिदमत खल्क करने के लिए माशाल्लाह। जी, ये श्री दुरानी तो खैबर टेलीविज़न पे आई है, बहुत से प्रोग्राम है, लेकिन आज K2 टेलीविज़न जो है मैं चाह रहा था कि इसी पे भी आके और सोशल लेडीज़ फोरम के हवाले से बात कर दे। तो आप भी आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं सोशल लेडीज़ फोरम के हवाले से? कितने अरसे से ये चला रहे? इसने तो श्री दुरानी ने भी बात की कि डेड बॉडीज़ भी जो है वो ट्रांसफ़र की पाकिस्तान, इसके अलावा और भी जो भी खिदमत है वो करते। ये नहीं कि सिर्फ लेडीज़ मेल जिनको जॉब चाहिए। तो आप इस पर रोशनी डालिए कि सोशल लेडीज़ फोरम में मतलब किस तरह के आप लोग मदद करते हैं लोगों के? जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कम से कम 6 से 8 साल से मैं इनके साथ ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम से कम 25 से 30 डेड बॉडीज़ जहाँ से जिनका बिल्कुल कोई तरीका नहीं था कि जहाँ से भेजने के, तो हमने अपनी मदद आपकी तरह, ज़्यादातर इन्होंने अपने तौर पे ना अपने माशाल्लाह अपने बच्चों के स्पोर्ट से डेड बॉडीज़ हम लोगों ने पाकिस्तान सेंड की हैं, उनके प्यारों तक पहुँचाई है जी। और इसके अलावा भी माशाल्लाह स्कूल की फ़ीसेस, कॉलेज की फ़ीसेस उन बच्चों के लिए जो नादार बच्चे हैं जो नहीं अदा कर सकते, फ़ीसेस, यूनिफॉर्म्स और बुक्स वगैरह भी। और इसके अलावा माशाल्लाह काफ़ी बच्चियों की शादियाँ भी ऐसी करवाई हैं जो ख़ुद हमने अपने तौर पे जहेज़ बना कर दिया उनको। ओके। उनकी ज़रूरत के मुताबिक माशाल्लाह उनके घरों तक पहुँचाई हर चीज़। यानी जो सोशल लेडीज़ फोरम के मेंबर्स है इन्होंने अपने पैसे और लोगों से भी मदद जमा करके, चैरिटी तो नहीं कर सकते आप, सिर्फ अपने तौर पे मेंबर जी ज़ाती पैसे जितने भी हो सके हम लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, और सब ये क्रेडिट शरीफा जी को जाता है अल्हम्दुलिल्लाह।
تو جو آج بھی الحمدللہ اتنا زیادہ وہ پارٹیز کو چھوڑ کے ہم صرف اپنے وطن کے لیے اپنے دین کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں سب بھی ایک طرح کے شامل ہے، لیکن سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ شیریں درانی بالکل ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. جی اور یہ نہیں کہ یہ خود آگے نہیں بڑھتی، ہمیں آگے بڑھاتی ہیں کہ آپ لوگ آگے بڑھے، موٹیویٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو. جی جی بالکل. کہیں بھی کچھ بھی پروگرام ہو تو سب سے پہلے ان کا یہ ہوتا ہے، ان لوگوں سے پہلے بات کر، ان کو صرف اکیلے جن لوگوں نے انوائٹ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ ان سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ نہیں میں نے اکیلے نہیں آنا، میری اپنی ٹیم ہے، میرے اپنے لوگ ہیں، میری اپنی دوستیں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، میں ان کو بھی ساتھ لے کر آؤں گی. جی جی. تو الحمدللہ اتنے سالوں سے یہ کام چل رہا ہے. اور تو ساجدہ رشید ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بہت سے یعنی پاکستانی اسکولوں میں اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی فیس سے نہیں بھر سکتے، بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے پینڈیمک کی وجہ سے. تو فیس کے حوالے سے بھی آپ لوگ اسکولوں کا وزٹ کرتے ہیں یا ان کو ریکویسٹ یا ان کے لیے کچھ مدد کرتے ہیں اپنے ممبر سے، تو یہ بھی کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل وہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا وہ بھی کافی کی ہے ایسے بچوں کی. اوکے. اور خاص کر جہیز پہ کام، جو غریب لوگ ہیں جو جہیز افورڈ نہیں کر سکتے. تو شیریں درانی آپ نے ایک جہیز پہ ایک سٹیج ڈرامہ جو تھا، وہ اسکرپٹ بھی آپ کا تھا، اس کے ڈائریکشن بھی، اور بڑا اچھا میسج آپ نے کنوے کیا تھا کمیونٹی کے لیے. جہیز جو ہے اس کو مطلب یہ ایک لعنت ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے بڑا پازیٹیو میسج تھا، اور اس موقع پہ میں بھی موجود تھا. تو یہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا یعنی اس تنظیم کی وجہ سے، سوشل لیڈیز فورم کی وجہ سے، یا کیا آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے ایک اسٹیج ڈرامہ یہ پیش کرنا ہے تاکہ لوگوں کو، ہماری کمیونٹی کو ایک پازیٹیو میسج کرنے ہو جائے؟ اس ڈرامے کا تو یہ ہے کہ پہلے بھی ہم بہت کچھ کر چکے ہیں، ورکنگ ویمنز پہ کر چکے ہیں اور ویمن ایجوکیشن پہ کر چکے ہیں. میں لکھتی ہوں، بہت پرانے زمانے سے میں لکھتی ہوں. میری ہر سٹوری میں کوئی اچھا اصلاحی اور فلاحی میسج ہوتا ہے. ایسے وہ افسانہ نہیں ہوتا، گڑا ہوا افسانہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی میسج ہوتا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. تو یہ جو جہیز کا ہے تو یہ ان کے ریکویسٹ پہ میں نے کیا تھا کہ ایک سٹیج ڈرامہ ہونا چاہیے، مگر اس میں انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. تو انٹرٹینمنٹ گانے بجانے ہونے چاہیے. تو ایسا کون سا ڈرامہ ہوگا جس میں گانے بجانے ہو؟ تو میں نے سوچا اور میسج بھی کنوے ہو جائے. جی تو اس میں میسج بھی کنوے ہو گیا، ان کا انٹرٹینمنٹ بھی ہو گیا، گانے بجانے، شادی اس میں دکھائی گئی، اور بہت اچھا میسج تھا. میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو دوبارہ سے گھر میں کروں، ریکارڈ کروں، کیونکہ وہاں کروز پہ بہت زیادہ شور تھا اور وہ ماحول ایسا نہیں تھا، تو لوگوں کو اچھی طرح سے نہیں پہنچ سکا. جو ہم نے پہلے میرے گھر پہ میں نے ڈرامے ریکارڈ کرائے ہیں، تو پھر ایمبیسڈر اور ان کی وائف اور کونسلر جنرل اور ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹلز میں نے پھر ایک شاندار ڈنر ارینج کر کے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے، اور جو پارٹیسپینٹس ہیں ان میں سرٹیفکیٹس یہ چیزیں بھی تقسیم کی ہے، اور ان لوگوں نے دیکھا ہے، بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور ان کی ریکمنڈیشن پہ کہ کس نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون کون ہے ایکٹنگ میں، وہ ساری ہاؤس وائفس ہیں، ان میں پروفیشنل کوئی نہیں. اس میں بھی آپ کے جو سوشل لیڈیز فورم کے ممبرس ہیں، یہ آپ نے استعمال کیے تھے ڈرامہ میں جو سٹیج جی بس وہی استعمال کیے تھے. کوئی مطلب پروفیشنل ایکٹر اس میں نہیں رہے، سارے یہی شوقیہ فنکار تھے؟ جی پروفیشنل اس میں کوئی نہیں. وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور بھی چاہتے ہیں کہ ڈرامہ ہو. اس میں ساجدہ نے بھی ایک ساس کا کردار کیا تھا. ان کے بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور ان کے ہسبینڈ نے بھی کیا تھا، تو وہ انشاءاللہ دوبارہ سے گھر پہ ریکارڈ کروں گی تاکہ اچھا ماحول ہو. کروز میں شور، باہر کا شور بہت زیادہ آ جاتا ہے. جی اس میں وہ کروز کا شور کا ایشو ہوتا ہے. جی مہمان بھی بہت زیادہ تھے اس لیے بھی. جی اور اسی طرح فیوچر میں کوئی ایک تو یہ آپ نے جہیز پہ تقریباً 2 ڈرامے تو میں نے خود دیکھے ہیں، ایک ویڈیو، ایک سٹیج ڈرامہ تھا. تو آگے آپ کا کیا ارادہ ہے کمیونٹی کے لیے، اور اسی طرح ہماری فیمیلز میں ایک اچھا میسج جو ہے وہ پہنچانے کے لیے، تاکہ جہیز کا یہ لعنت بھی ختم ہو جائے اور ہماری جو بچیوں کی شادیاں ہیں وہ اسلامی طریقے سے ہو جائے؟ تو کیا آپ کا پلان ہے فیوچر کے لیے، ذہن میں کیا ہے؟ ویسے تو بہت سارے پلانز ہیں.
میں ان کی بات کا ان سے آپ نے پوچھا تو اس کا جواب بھی میں دوں گی کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوا کہ وہ جواب دے دیتی اور ان کو شاید پتہ بھی نہیں. اور آپ پریزیڈنٹ بھی آپ کے پاس انفارمیشن بھی زیادہ ہے. جی اچھا یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تو ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ بہت جلد ہمارا پروگرام ہے. 1-2 میٹنگز تو اس پہ ہو چکی ہے, ایک اور میٹنگ ابھی فائنلی باقی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہم بلائیں, پاکستانی مائیں ہو اور اس میں وہ اپنی بیٹی اور بیٹا جن کی شادی کرانی ہے ان سب کو لے کے آئے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں آپس میں وہ ملے, ہم ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بہت بڑے ہال میں بس لوگ آئیں اور جگہ جگہ ٹیبلوں پہ وہ آپس میں بیٹھ کے طے کرے کہ آپس میں بنتی ہے نہیں بنتی ہے, وہیں پہ رشتے طے کرے. تو یہ ایک فیوچر میں بہت جلد ہے, آپ کو انشاءاللہ اس میں انوائٹ کروں گی. آپ اس میں ضرور اپنا وہ انپٹ بھی ڈالیے گا اور کوریج بھی کیجیے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جو آپ نے ان سے پوچھا نا ساجدہ سے, مختصر بریک لے لوں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ناظرین مختصر بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ انشاءاللہ اور انفارمیشن لیں گے, ہمارے ساتھ جڑے رہیں. جی ناظرین دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پردے صد رنگ. ہمارے پاس ہے شیری درانی اور ساجدہ رشید, سوشل لیڈیز فورم سے ان کا تعلق ہے. شیری درانی پریزیڈنٹ ہیں اور ساجدہ رشید جو ہے وہ ممبر ہیں. ساجدہ رشید آپ بات کر رہے تھے بریک کے دوران کیا, اور آپ کا بھی بڑا زبردست ایک آئیڈیا ہے تو وہ بھی ہم شیئر کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ. تو کیا کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ ابھی ڈرامہ بنایا گیا جی جی, جو انہوں نے ہمیں رول دیا مجھے میرے ہسبینڈ کو, ایگزیکٹلی سیم وہی جو رول ہے میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے. اپنے بچوں کی شادیاں اسی طرح کی ہیں, اوکے, بیٹوں کی دونوں کی بھی اور ماشاءاللہ یعنی جو ایکسپیرینس تھا وہ اوریجنل ایکسپیرینس اپنے گھر کا. جی بالکل 100% اسی طرح. دونوں بیٹوں کی بھی شادی کی تو اسی طرح وہی رول کیا میں نے الحمدللہ. اپنے جو میرے دونوں بہوؤں کی اسی طرح بیٹھ کر ہمیں اکیلے میں کوئی جیز کے ہم نے کوئی تمنا نہیں کی, کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا بھی ہم نے اپنی بیٹی کو یہ پیسے دینے ایسے, میں نے کہا نہیں. الحمدللہ ہر چیز بن جاتی ہے زندگی میں, لیکن کسی والدین پہ کچھ بوجھ نہیں. حالانکہ دونوں ماشاءاللہ ٹھیک ہے میری بہوؤں کی طرف سے. تو اسی طرح بیٹی جب ان کے سسرال کے ساتھ بات کی, انہوں نے بھی کہا تھا ہم نے کوئی چیز کے مطالبہ نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں, کوئی چیز بھی ایسے نہیں لینی. تو الحمدللہ پھر شیرین باجی نے ڈرامہ بھی اسی طرح لکھا ہے, مجھے اور میرے ہسبینڈ کو وہ کردار بھی اسی طرح دیا ہے. مطلب آلریڈی اویئرنیس جو ہے وہ آ چکا ہے لوگوں میں, اور یہ ایک آپ لوگوں سوشل لیڈیز فورم جو ہے کوشش کرتے کہ اسی طرح یہ عام ہو جائے, اور یہ خرچے اور یہ جائز والا سلسلہ یہ ختم ہو جائے. ساجدہ کو میں جانتی ہوں بہت اچھی طریقے سے کہ یہ اور رشید بھائی کیسے لوگ ہیں نا, تو اسی لیے بھی ان کو میں نے وہ رول دیا تھا کہ بہت پرفیکٹلی کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کیا. اور یہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آ گئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں, جو جہیز کا مطالبہ نہیں کرتے, اور جو دوسری فیملی دکھائی کہ وہ شادی کے وقت نکاح کے دوران مہمانوں کے سامنے وہ لڑ رہی ہے, جھگڑ رہی ہے کہ آپ نے حق مہر کم بتایا اور آپ نے جہیز کون سا دیا ہے, گاڑی نہیں ہے, بنگلہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو وہ دکھایا کہ ان کی طرح ساجدہ کی طرح آپ لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ باتیں طے کریں کہ جہیز کتنا ہوگا اور حق مہر کتنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ شادی والے دن مہمانوں کے سامنے لڑے اور پہلے سے طے کر دے تاکہ بعد میں. ہاں, اس ڈرامے میں یہ بھی ایک میسج تھا کہ ہر چیز عزت احترام کے ساتھ آپس میں ہونی چاہیے, لوگوں کے مہمانوں کے سامنے نہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ فیوچر میں آپ کا ایک پلان یہ ہے کہ جو غریب نادار لوگ ہیں وہ شادیوں کے جو یہ بڑے بڑے خرچے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ اسی طرح کا ایک پروگرام کریں گے جس میں مطلب ان کو موقع ملے اور رشتے ان کو مل جائے. تو یہ آپ نے کیا اس پہ آپ کچھ؟ یہ ہم انشاءاللہ بہت جلد کر رہے ہیں. میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی, وہ کھانسی زکام ہو گیا تھا, آپ کو بھی ہو گیا تھا, آپ سے مجھ کو لگ گیا تھا. آپ پروگرام دیکھتی ہے. تو ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوں, بس اس کا انتظار کر رہی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پلان کرتے ہیں. ہم نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہال بک کیا ہے, اور اس میں سارے جو پاکستانی ماں باپ ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کو انوائٹ کریں گے. تو 5 اسٹار ہوٹل کا خرچہ کون پے کرے گا؟
वो हम बंदोबस्त कर रहे हैं उसके लिए, किसी स्पॉन्सर कर रहे हैं? हाँ, K2 TV भी हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा, K2 TV तो कवर ही देंगे आपको, आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड करके ऑन एयर करेंगे? नहीं, मजाक कर रही हूँ, वो हम अपने खर्चे पे कर रहे हैं। अच्छा। तो बस हाई टी होगी, ओके ओके, ज्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, हाई टी देंगे। और वो माँ बाप, मकसद हमारा है कि माँ बाप, यहाँ लोग किसी को नहीं जानते, ये एक ही बिल्डिंग में रहते, एक दूसरे के घर आना जाना नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि वो माँ बाप आपस में मिले और वो रिश्ते तय करें, और वो लड़के लड़कियां उधर ही मौजूद होंगी तो किसी की समझ में आता है। इसके अलावा हमारे फोरम में 3 खवातीन हैं ऐसी। अच्छा। एक तो बिल्कुल इंटरनेशनल रिश्ते करती है, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हर जगह से जिधर भी पाकिस्तानी है वो रिश्ते कराती है। और एक जो है वो लोकल में भी करती है और बाहर की मिलते हैं तो भी। ये आपके सोशल लेडीज फोरम की जी, हमारे वो मैट्रिमोनियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जो लोकल में करती है वो हमारे ड्रामे में भी थी, उधर इनकी बेटी का रिश्ता उन्होंने ड्रामे में किया होता है। उसने 75 शादियां करवा ली है। ये थोड़े से अरसे में 75 शादियां बहुत बड़ा काम है, यानी उसने 150 लोगों फैमिलीज से मिली है। तो ये जो नियर फ्यूचर में प्रोग्राम है आपका, इसमें मतलब पार्टिसिपेशन का क्या तरीकाकार है? क्योंकि हमारे भी एक वो है टेक्निकल मैनेजर है यहाँ पे, और 39 इयर्स इनका एज है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। वो जब भी शादी की बात करते हो कहते हैं कि इतने खर्चे में कहाँ से, तो वो आ सकते हैं इसमें? जरूर आ सकते हैं जी, आप लोगों के लिए आसानी तो से कोई रिश्ता मिल जाए जी, आप लोगों के लिए तो हम स्पेशल सर्विसेज देंगे। ज़बरदस्त बुनीरी की का नाम है, वो आएंगे इंशाल्लाह। तो और बाकी जो है ना, आप पूछ रहे हैं कैसे अवेयरनेस, सोशल मीडिया के थ्रू और वर्ड ऑफ माउथ। अच्छा अच्छा, द पावरफुल थिंग इज वर्ड ऑफ माउथ। हाँ हाँ, जो आप बात करते हैं ना, आपने यहाँ हमारे साथ बात की तो हमने आगे 10 लोगों में की, तो उन्होंने आगे 10 लोगों में की, ये बात बहुत दूर तक पहुंच जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें सोशल मीडिया के थ्रू। वो प्रिंटेड अखबार तो अभी ना होने के बराबर है, हर चीज इंटरनेट पे है। अच्छा शीरी दुरानी, हमारे यहाँ जो फीमेल है ज़्यादातर घरों में रहती हैं या इनके हस्बैंड काम पे जाते हैं, ये फ्लैट और मतलब पाकिस्तान की तरह तो माहौल है ही नहीं, तो इनके लिए भी कोई गैदरिंग का अरेंजमेंट आप करती हैं ताकि वो एक दूसरे से मुलाकात करें, या जिस तरह पाकिस्तान सोशल सेंटर है या एसोसिएशन या कोई और प्लेटफॉर्म पे, ताकि इनके एक दूसरे से मुलाकातें हो जाए, सोशल गैदरिंग, तो इनके लिए भी। और साथ साथ में कौंसलेट की जो प्रॉब्लम है हमारी फीमेल के, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं अपने सोशल लेडीज़ फोरम में? जी, हम जो जिनको प्रॉब्लम्स है, खासकर जो अटेस्टेशन भी है या बच्चा पैदा होता है, तो भी पहले तो बहुत ज्यादा लाइनें लगी होती थी ना उसमें कॉन्सुलेट में, और लोग लाइनों से बचना चाहते थे और जल्दी से हमारा काम हो जाए और निकल आए, उसके लिए उनके साथ जाना। ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, लोग मेरा नंबर दे देते हैं कि ये आपका काम करेगी, तो मैं कॉन्सुलेट जाके खड़ी रहती थी और फोन करती थी कि मैं इधर खड़ी हूँ, इस कलर के कपड़े मैंने पहने हैं और आप आके मुझे पहचान लें ताकि आपका काम कर दूं। ये अभी तो काफी हद तक काम हुआ।